بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں طلباء؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ اردو گرامر کا ہی ایک حصہ ہے اور ایک طویل سلسلہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کو اردو کی گرامر سکھائی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہماری ویڈیوز کو پسند بھی کریں گے اور ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، تو آپ ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ شکریہ۔ آئیں آج ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اردو اصناف نثر یا ادبی اصناف نثر، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس کی تفصیل ہم آج سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادب کسے کہتے ہیں یا ادب کیا ہوتا ہے۔ ادب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی یا جس کے معنی تہذیب، تمیز، شائستگی اور لحاظ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم آسان اور جامع الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو اس کی دو تعریفیں یہ کی جاتی ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھی ہیں۔ ان دونوں تعریفات کو پڑھ کے آپ لوگوں کو ادب کی جو تعریف ہے وہ بہت اچھی طرح یاد بھی ہو جائے گی اور بہت اچھی طرح سمجھ بھی آ جائے گی۔ ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ ادب عربی زبان کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ تو وہ تحریریں جو انسانی افکار و خیالات اور جذبات، احساسات کی ترجمانی کریں ادب کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تحریریں جو انسانی افکار و خیالات اور جذبات تو احساسات کی ترجمانی کریں ادب کہلاتی ہیں۔ دوسری تعریف اس کی کیا بنے گی؟ اپنے جذبات و احساسات کو متاثر کن انداز میں بیان کرنے کا نام ادب ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ دونوں باتیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مطلب آپ لوگوں نے اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو یا اپنے احساسات کو جب نثر کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، چاہے وہ مضموم شکل ہو، منظوم شکل ہو یا نثر کی شکل ہو، جب آپ لوگ بیان کرتے ہیں تو اسے ادب کہا جاتا ہے۔ ادب کی آگے اقسام ہیں جن میں نثر اور شاعری۔ شاعری میں نے اس لیے لکھا کہ یہ عام الفاظ ہے اور جلدی سمجھ آنے والا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، منظوم بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ادب جو ہے وہ منظوم بھی ہوتا ہے اور نثر کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ نثر کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ وہ تحریر جو منظوم نہ ہو، ٹھیک ہے، جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے نثر کہلاتی ہے۔ اس کی بالکل واضح جو مثال ہے وہ یہیں پہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے یہ نثری انداز میں ہے، اس کو نثری انداز کہتے ہیں۔ اس میں کسی بھی جگہ نظم، مضموم یا منظوم جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ مطلب جیسے شعر ہوتا ہے، شعر کے انداز میں نے اپنی بات جو ہے وہ نہیں کی، بلکہ آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہے، دو جملے لکھے ہیں یا تین جملے لکھے ہیں، اسے نثر کہا جاتا ہے اور نثر کے انداز میں میں اپنی بات کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اردو ادب میں نثر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جن میں چند ایک مشہور ہیں، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، خاکہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح بہت ساری اردو کی اندر نثر کی اقسام ہیں۔ ہم ان سب کی تفصیل پڑھیں گے، ہم ان سب کے بارے میں مکمل ڈیٹیل پڑھیں گے کہ یہ کیا ہوتی ہیں، بشرطے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں، کہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتا بلکہ مختصر انداز میں آپ لوگوں کو اور جامع انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔